www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جاؤ. ظاہری بات ہے کہ کسی کے اشارے پر کوئی رک جائے یا کوئی کام کر لے، اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہو اور عاشقانہ اور محبت کا تعلق ہو. ہم کو روزانہ کئی لوگ فری میں مشورہ دیتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے ہم نکال دیتے ہیں. اس پر کوئی کام نہیں کرتے. جیسے کوئی بیمار ہے، بہت سے ہمدرد بیچارے آتے ہیں اور ہمدردی میں ہمیں نسخے بتاتے ہیں. ایک بزرگ نے بتایا کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میرا پورا کمرہ دوائیوں سے بھر گیا ہے، ہر آنے والا میرے لیے دوائی لاتا ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے، یہ نہایت مفید ہے. لیکن کہاں میں اس کی بات پر کام نہیں دھرتا، کیونکہ اتنی دوائیں اگر میں پیوں گا تو پیٹ کا کیا ہوگا. اس لیے میں نے جس کو طبیب تجویز کیا ہے وہ جو دوائی دیتے ہیں میں وہ استعمال کرتا ہوں. دوسری دوائیاں تبرک کے طور پر رکھ لیتا ہوں لیکن استعمال نہیں کرتا. تو رائے دینے والا، کوئی کام کرنے کے لیے کہنے والا، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ تمام کی باتیں مانی جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے.
یہ ہماری ثوابت پر ہے کہ ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. لیکن جنہوں نے پڑھ لیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارا یہ کہہ دینا اور یہ گواہی دے دینا یہ بھی در حقیقت محمد رسول اللہ کے بغیر نافذ ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی رسول کے بھیجے یوں نہیں فرمایا کہ جس طرح سے ماننا ہو مجھے ماننا، میرا اقرار کرنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ تمہارے اقرار کرنے کا طریقہ بھی تمہیں رسول جو سکھائیں گے وہ ہوگا. تو ہماری توحید بھی معتبر نہیں ہے بغیر اقرار رسالت کے. سرکار کو مانے بغیر اور سرکار کے ارشادات کے تابع ہوئے بغیر اگر کوئی ماننا چاہے اللہ کو تو اس کا ماننا معتبر نہیں. مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ اے نبی آپ یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کو مانو، توحید کا اقرار کرو، تو ہم لوگ تو توحید کے قائل ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے. عبد المطلب کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ابرہہ کے پاس گئے تھے جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا. تو بادشاہ نے عبد المطلب سے پوچھا تھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا کہ میرے اونٹ چھڑانے آیا ہوں جو تمہارے پاس گرفتار ہیں. تو بادشاہ نے کہا تم کعبۃ اللہ کے متولی ہو، میں بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ اونٹ کی بات کرتے ہو، بیت اللہ کی بات نہیں کرتے. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کریں گے. دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، لیکن وہ توحید کو ماننے کے باوجود اور بہت سے بتوں کو بھی مانتے تھے. وہ یوں کہتے تھے کہ خزانے کی بڑی چابی اللہ کے پاس ہے اور چھوٹی چھوٹی چابیاں ہمارے دیووں کے پاس ہیں. اب ایک عقیدہ سمجھو، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف کام مختلف ملائکہ کو تقسیم کیے ہیں. ہوا چلانے والا فرشتہ، بارش لانے والا فرشتہ، موت کا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ، پہاڑوں پر معمور فرشتہ، یہ سب فرشتوں کو کام سپرد کیے. اب کوئی یوں سمجھے کہ کام تو اب ڈیوائڈ کر دیا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تو جن کے پاس قلمدان ہے اور جن کے پاس کام ہے ہم اپنا کام نکلوانے کے لیے ان کے پاس چلے جائیں، وہ ہمارا کام بنا دیں گے. یہ غلط فہمی ہے.
اس لیے کہ جن کو کام سپرد کیا گیا ہے وہ بھی کام کرنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اس لیے کام وہ نہیں بنائیں گے، ان کے پاس اگر جایا جائے تو کام وہ نہیں بنائیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کام تو اللہ بنائیں گے. کام بنانے والے اللہ ہیں، کام اللہ بناتے ہیں. تو یہ عقیدے کی پختگی اور یہ عقیدے کی ضرورت اور اس کو ٹھیک کرنا ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور عقیدہ بھی آپ کو سمجھاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے دربار میں کیسے اکیلے پہنچ سکتے ہیں، جبکہ دنیا میں بڑے بڑے پردھانوں کے دربار میں پہنچنے کے لیے بیچ میں وسیلہ چاہیے اور بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے بیچ میں جو ہے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ وسیلہ بزرگوں کا وسیلہ ہے، اللہ والوں کا وسیلہ ہے. ہم ان کے دربار میں جاتے ہیں، وہ ہمارے کام اللہ کے دربار میں اور ہماری فائل جو ہے مین آفس کے اندر پیش کرتے ہیں. اب غلطی کہاں ہوتی ہے وہ بتاؤں آپ کو. انہوں نے دنیا کے درباروں پر قیاس کیا اللہ کے دربار کو. اللہ کا خزانہ اللہ کے دربار کی بات الگ ہے. راجا اور بادشاہ رہتے ہیں محل میں، محل کے بغیر محل کے باہر کیا ہو رہا ہے بادشاہ کو نہیں معلوم. اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ اس کو معلوم ہوگا اپنے وزیروں کے ذریعے سے، اپنے سفیروں کے ذریعے سے، اپنے کارندوں کے ذریعے سے. اس کو معلوم ہوگا کہ بھئی لوگوں کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کی پریشانی کیا ہے، وہ بعد میں معلوم ہوگا. کیونکہ یہ بادشاہ عالم الغیب نہیں ہے، باہر کی دنیا سے بے خبر ہے، اور اس کے پاس خبر آنے کا راستہ یہ لوگوں کا وسیلہ ہے، وزیروں کا، سفیروں کا وسیلہ ہے. اس کے واسطے سے خبر آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی. لیکن رب کائنات کا معاملہ الگ ہے. اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، یعنی دل کی گہرائیوں میں جو بات ہے وہ بتانے کے لیے بھی کسی وزیر کی ضرورت نہیں، اور پوری کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے بھی اس کو کسی رپورٹ کی اور کسی وسیلے کی اور کسی واسطے کی اور کسی سبیل کی ضرورت نہیں. اس جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال. رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوان ہو، ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، کیا گھٹ رہا ہے، کیا بڑھ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یوں کہے کہ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، بتاتے ہیں بیبی ہے لڑکا ہے، بتاتے ہیں کیا اس میں باڈی میں تکلیف ہے یہ بھی بتاتے ہیں. کہو یہ سب بتانا مشینوں کا محتاج ہے
اور اللہ تعالیٰ کا علم مشینوں کا محتاج نہیں ہے۔ مشین کے سامنے جب رحم مادر آئے گا تب بتائے گا، لیکن اللہ جل شانہ پورے کائنات میں جہاں رحم مادر میں کچھ گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے اس کو جانتے ہیں۔ بتاؤ اتنا وسیع علم کس کا ہے؟ غیب جس کو کہتے ہیں، علم غیب، ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے لیے کوئی علم غیب نہیں ہے۔ جو غیب ہے وہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے اللہ اس کو جانتے ہیں، اور نبیوں کی طرف علم غیب کی جو نسبت کی گئی ہے وہ انباء الغیب ہے، وہ علم غیب نہیں ہے۔ انباء الغیب الگ چیز ہے اور علم الغیب الگ چیز ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا، یہ آیت کریمہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے علیم ہیں اور اللہ نے علم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اولین اور آخرین کا جو علم ہے وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ لہذا اب نبی جو بات کہیں گے تمام آگے پیچھے کے ما لہو و ما علیہ کے ساتھ فرمائیں گے اور کوئی غلط بات نہیں کہیں گے اور فائدے سے خالی بات نہیں کہیں گے، اس لیے کہ سرکار کی صفت جو بیان کی ہے وہ امت پر انتہائی شفیق ہیں اور رحیم ہیں اور نہایت مہربان ہیں، اور کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی ہم نے تمہیں لوگوں میں سے بھیجے ہیں تاکہ ان کی زندگی کا بچپن سے لے کر جوانی اور نبوت کا دعویٰ کرنے تک کا زمانہ تمہارے سامنے رہے۔ تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے اور درد مند ہے۔ باقی دنیا میں جو سیاستدان کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے سولی پر چڑھا دو، میں تمہارے لیے مرنے، یہ سب زبانی جمع کر، یہ سب باتیں ہیں، یہ ہوا بازی ہے، یہ موت حاصل کرنے کی محنت ہے، اس بات میں کوئی دم نہیں ہے۔ لیکن میرا نبی جو بات کہتا ہے وہ تو 3 رات سرکار جنگل میں امت کے لیے ہوئے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ نے تم کو جو نبی عطا کیا ہے، ہم کو جو رسول ملے ہیں، وہ ہمارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں اور امت کو کسی پر نقصان نہ پہنچ جائے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ تقسیم جو ہے نا، درجوں کا، مرتبوں کا، رتبوں کی تقسیم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کس کو کیا درجہ دینا چاہیے؟ درجے اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں، بندوں کی طرف سے طے نہیں ہوتے۔ 10 دن کے پروگرام رکھے، پہلے مولانا یہ، دوسرے یہ، تیسرے یہ، چوتھے یہ، اس میں 10ویں دن لوگ فیصلہ کرتے ہیں پہلے نمبر کے مولانا کون سے رہے، 2nd نمبر کا بیان۔ تم کو حق کیا پہنچتا ہے کہ تم کسی کا فیصلہ ایک بیان سن کر سکتے ہو کہ وہ کس درجے کا ہے؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے۔
تمہارے بیان سے تم کوئی جج ہو، کوئی کلیکٹر ہو کہ لوگوں کا اور علماء کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہو؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے، اندر کے راز تو اللہ کو معلوم ہے، دل کی باتیں تو اللہ کو معلوم ہے، تمہارے فیصلہ کرنے سے اللہ فیصلہ کرے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر پوچھا کہ حضرت یہ امیر معاویہ حق پر تھے کہ حضرت علی حق پر تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ اپنے کو قبر میں 3 سوال کا جواب دینا ہے، اس میں یہ سوال نہیں ہے۔ جو سوال تجھ سے پوچھا ہی نہیں جانے والا ہے اس کے بارے میں کہے کو دماغ چاٹ رہا ہے، اس میں کیوں دماغ پرچی کر رہا ہے کہ اور اگر اللہ فیصلہ کریں گے تو ان دونوں کا کریں گے اور تجھے پوچھے بغیر کریں گے، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت، تو اپنا ٹینشن لے کہ تیرا کیا بنے گا، اللہ کے یہاں جواب تجھے دینا ہے، تو اپنے اعمال کا دیکھ جائزہ لے، اس کے مطابق کر۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بڑے غمگین رہتے ہیں سرکار، امت کے بارے میں ہمیشہ متفکر رہتے ہیں۔ چنانچہ سیرت کے جو الفاظ آئے ہیں سرکار کی، دائم الفکر طویل الاحزان، ہمیشہ فکر رہتی اللہ کے بندے دین پر آ جائیں، ایمان پر آ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ دنیا کی جنجال سے، یہ نفس پرستی سے چھوٹ جائیں، یہ خواہشات کی پوجا سے نکل کر اللہ کے پرستار بن جائیں۔ اب شاعر ایک عجیب بات کرتا ہے، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اب کچھ مانگنا ہوگا تو ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے، اس بنا پر کہ دنیا میں بادشاہ کو واسطے کی ضرورت ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اور اللہ کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے اس بنا پر کہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ دل کی باتوں کو اور اندر کی باتوں کو اور گہری باتوں کو اور ہونے والی باتوں کو اور کل کی باتوں کو اور قیامت تک کی باتوں کو جانتے ہیں، اور جتنی باتیں اللہ نے آقا کو قیامت تک آنے والے حالات کی بتائی ہے وہ تمام سرکار نے بتائی، اور جو نہیں بتائی وہ نہیں بتائی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کا علم در حقیقت اللہ کی طرف سے دیے جانے والے علم کا محتاج ہے۔ تو جو نبی اس قدر مہربان ہے اور اس قدر امت کا غم لے کر چل رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کی اگر ہم لوگ نہیں مانیں گے تو اور کس کی مانیں گے؟ جب یہ ثابت ہوا کہ نبی ہمدرد بھی ہیں، نبی مشفق بھی ہیں، نبی محسن بھی ہیں، نبی مہربان بھی ہیں، یہ تمام صفات نبی کی سامنے آنے کے بعد کیا وجہ ہے کہ نبی کی نہ مانی جائے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی راز کی باتیں بتائی، یہ ہونے والا ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، پوری فہرست بتائی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے، دوسرے لوگ مسائل پوچھتے تھے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فتنوں کو پوچھتا تھا کہ فلان فتنہ کون کون سے فتنے آنے والے۔ لوگوں نے کہا حضرت فتنے کی بات کیوں پوچھتے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہاں جائے تو بچ سکوں۔
سرکار نے اس فتنے کو کہا تھا، تو جب پتا ہوگا تو بچنا آسان ہو جائے گا اور مجھ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ فتنہ ہے، کیونکہ سرکار نے اس کو آزمائش قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر درخواست کی کہ تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے اس کی لسٹ بتلائیے۔ تو آپ جو ہے ایک کام کیجیے کہ آپ کی لسٹ میں دیکھیے کہیں منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کہ ہم لوگ تو 2-4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں نہیں رہتے، اور اگر کسی نے تہجد پڑھ دی پھر تو وہ زمین پر پیرج رکھنے کے لیے تیار، اور 2-4 کوئی اور نفلیں پڑھی جب تو سمجھتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے میرا جنت میں نمبر ہے۔ یہاں صحابہ کرام کو سرکار گارنٹی دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اپنے ایمان کے بارے میں کتنا خطرہ ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں تو 30-40 صحابہ سے ملا، یہ سب صحابہ سچے تھے لیکن ان کو اپنے منافق ہونے کا ڈر تھا، ان کو اپنے نفاق کا ڈر تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی مہم پر بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر ان کو بھیجا، کامیابی ہو گئی۔ اب دسترخوان لگایا گیا ہے اور دسترخوان کے اوپر فوجی جرنیل جو ہیں وہ کھانے بیٹھے ہیں، اس میں کچھ اپنے بھی تھے کچھ غیر بھی تھے، کچھ یہودی عیسائی جرنیل جو ہیں وہ بھی فوج کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک لقمہ ہاتھ سے گرا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا۔ اب یہ حضرات سرکار کے صحبت یافتہ تربیت یافتہ ہیں۔ موجودہ دور کا جو جوان ہے نا وہ بڑی ایکشنوں میں رہتا ہے، بڑی فیشن میں اور بڑی ایکشن میں رہتا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے گی تو بھی ڈانس کی شکل بنائے گا کہ میں راستے میں ڈانس کر رہا ہوں، حالانکہ اس کو ٹھوکر لگی ہو، گرتے گرتے بچا ہے تو بھی اس کو یہ شکل دے دیتا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے تکلف صحابی ہیں، لقمہ اٹھایا، صاف کر لیا، منہ میں رکھ لیا، کھا لیا۔ پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ جو غیر بیٹھے ہیں یہاں وہ کیا سوچیں گے؟ آپ نے کیا کبھی کوئی کھانا دیکھا ہی؟ لقمہ گرا ہوا تھا اس کو بھی صاف کر کے کھایا، دسترخوان پر ہزاروں روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے آپ؟ فرمایا یہ لقمہ نعمت نہیں ہے، وہ سب نعمت ہے تو یہ نعمت نہیں ہے، اس کے زمین پر گرنے سے اس کا نعمت ہونا یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں، اس کے گرنے سے اس کا ویلیو ختم ہو گیا؟ نہیں حضرت ختم تو نہیں ہوا۔ فرمایا یہ جرنیل میں اگر لقمہ اٹھا کر کھاؤں گا تو مجھے برا مانیں گے، مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، مجھے سمجھیں گے کہ بھئی میں جو ہے بیکورڈ سوچ کا آدمی ہوں، تو مجھے یہ منظور ہے، لیکن دربار رسول میں مجھے بیکورڈ سمجھا جائے مجھے یہ منظور ہے۔ میں آقا کے دربار سے گرا دیا جاؤں
اور سرکار کی سنت کو اور پیارے آقا کے طریقے کو ان لوگوں کے اعتراض کرنے کی وجہ سے چھوڑ دوں تو میں صحابی کیا ہوا کہ یہ بے وقوفوں کے لیے میں پیارے آقا کی سنت کو چھوڑوں گا؟ مزاج یہ بننا چاہیے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ بے حد تمہارے اوپر مہربان ہیں، تمہیں برڈن دینے والی اور تکلیف دینے والی اور پرابلم دینے والی کوئی بات نبی نہیں کریں گے، یہ یقین رکھو اور لے لو وہ بات جو سرکار فرما رہے ہیں. اور یہ یاد رکھو کہ جن چیزوں سے سرکار تمہیں روک رہے ہیں وہ چیزیں تمہارے لیے کسی شکل میں نفع بخش نہیں ہو سکتی، وہ کسی نہ کسی موڑ پر جا کر تمہیں دکھ دے دیں گی، تکلیف دے دیں گی. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہت بڑا نقصان تمہارا ہو جائے گا. اس بنا پر ضرورت ہے، اس وقت کی خاص ضرورت یہ ہے کہ مسلمان دو نعمتوں سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. ایک تو سرکار کے پیارے طریقوں کو اپنی زندگیوں کا اصول بنائیں، ان کو تلاش کریں اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کریں. اور ایک قرآن کریم والی نعمت ہے کہ اس کی تلاوت کریں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق صحیح عطا فرمائے. سامنے میرے گھڑی ہے نہیں اور جو ہے وہ کوئی اور ہی وقت بتا رہی ہے. اس نقطۂ نظر سے میرے پیچھے گھڑی مڑ کر دیکھوں گا تو آپ کو ٹینشن ہو جائے گا. اس لیے جو بھی وقت ہوا ہو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.